پہلے سب سے تشویشناک خبر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ غربت کے حوالے سے جو انڈیکس ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے پاورٹی کی، وہ کیلکولیشن جو آئی ہے 6 سال کے اندر، اس میں تقریباً 21%، 2% سے بڑھ کر وہ 28.8% تک پہنچ چکی ہے۔ تقریباً 6.8 6.9% کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ویسے تو ہم کہیں تو یہ نمبرز ہیں، لیکن یہ اندازہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں غربت کی اکیل، اور اس میں جو ایک خاص طور پہ جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، گینو ایفیکٹ جسے کہا جاتا ہے، جو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ایکویلٹی کتنی معاشرے میں بگڑی ہے، یعنی جو ان ایکویلٹی ہے کہ اس وقت امیر امیر سے امیر تر ہوا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوا ہے، تو اس ایفیکٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی ہے اور ساتھ میں غربت بھی بڑی ہے۔ تو انتہائی تشویشناک یہ فگرز ہیں، سٹیٹسٹکس ہیں کہ پچھلے 6 سال کی حکومتی کارکردگی، پچھلے 6 سال میں ہم یہ صرف حکومت پہ نہ اگر رکھیں، لیکن مجموعی طور پہ جو گلوبل سائیکلز آئے آف انفلیشن، خاص طور پہ کموڈٹی سائیکلز، اس کے ساتھ IMF کے پروگرامز رہے، اسٹیبلائزیشن کے تقریباً 3 پروگرامز رہے، ان 3 پروگرامز میں جانے کے بعد تو پاکستانی معیشت کے حوالے سے ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی بڑھی ہے اور کتنی غربت بڑھی ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن ان نمبر سے صرف یہ ہے کہ ریکگنیشن مل جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ تقریباً 28% سے زیادہ مہنگائی بڑھ گئی اور یہ غربت بڑھ گئی اور یہ تقریباً 6% کا اضافہ ہوا ہے اس غربت میں۔ تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور میرے خیال سے جو جتنی بھی حکومتیں ہیں، جو بھی مقتدرہ ہیں، جو بھی اس وقت حلقے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، پالیسی سازی کرتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ کہ وہ کس طرح اس فگر کو دیکھیں کہ اگر اتنی غربت بڑھ رہی ہے تو پھر ہم نہ دہشت گردی کو سنبھال سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم نہ اس ڈپرائیویشن کو روک سکتے ہیں جس بنیاد پہ ملک دشمن عناصر یا پاکستان کے دشمن اس کو ایکسپلوئٹ کر کے پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم بھارت کی بات کریں، ہم دشمنوں کی بات کریں اپنے دوسرے ممالک کی، یا وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر اس پر برسر کار ہے پاکستان کے خلاف، ان کو موقع فراہم ادھر سے ہوتا ہے جب غربت بڑھتی ہے، جب بے روزگاری بڑھتی ہے، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت بڑھی ہے، 28% تک پہنچ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر یعنی یقینی طور پر ان کو دہشت گرد اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، ان کے برین واش ہو سکتے ہیں، ان کو کسی طرف اکسایا جا سکتا ہے، اور ایسے بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں ریسنٹلی، جب سوسائڈ اٹیکس یا جو سوسائڈ بمبرز پکڑے گئے، جو BLA نے یا اللیجڈ کلعدم تنظیموں نے ان کو ٹرین کیا تھا، ان کی مینٹل ٹریننگ اس طرح ہوئی تھی، یعنی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا یہ آبجیکٹو ہے اور یہ کاز ہے، اور وہ کیونکہ غربت کے انپلائمنٹ کے شکار ہیں، اس لیے نوجوان طبقہ جو ہے اس طرح زیادہ مائل ہو رہا تھا۔ تو کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی ہو، دفاع کی ہو یا معاشی ہو، بڑا ضروری ہے کہ اس نمبر کو جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے فوکس کے ساتھ صحیح کر سکے۔ ساتھ میں آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، یوں تو بات کوئی نئی نہیں ہے، بات پرانی ہے، لیکن پھر دہرائی گئی ہے، وہ بات ہے قومی حکومت کے قیام کی، اور یہ بات تقریباً جتنے الیکشنز پاکستان میں ہوتے ہیں، ہر الیکشن سے پاس، یعنی تقریباً 17-18 سال میرا جرنلزم کیریئر، ہر الیکشن کے وقت، چاہے وہ 2013 کے الیکشنز تھے، 2018 کے الیکشنز تھے، سال 2024 کے الیکشنز تھے، ہر الیکشن سے پہلے، ہر حکومت کے دور میں ہم 2 باتیں سنتے ہیں۔ ایک سنتے ہیں کہ ایک مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، حکومت جلدی جائے گی، اور پھر دوسری بات سنتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنے گی جو کہ ٹیکنوکریٹس کی ہوگی، یا کہ ایک قومی حکومت بنے گی جس میں تمام جماعتوں کے نومنیز ہوں گے، اور وہ پاکستان کو سیاسی استحکام دے گی اور اس کے بعد پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہر دفعہ ہم سنتے ہیں۔ کچھ دن قبل سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ یوں تو شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ ان میچبل ہے، اور وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے خاص طور پہ سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک قومی حکومت بن سکتی ہے 3 سال کے عرصے کے لیے۔ اور اس میں جو خاص بات ہے، یعنی اس دفعہ جو ڈیفرنس ہے، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی تائید اس میں شامل ہو سکتی ہے، یعنی بانی PTI عمران خان کی تائید اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ دن سے بازگشت، کچھ دن سے بات چیت، بحث مباحثے چل رہے تھے، کچھ آرٹیکلز کی صورت میں، کچھ سوشل میڈیا پہ، کچھ سیاستدانوں کے آپس کی چہمہ گوئیوں میں، لیکن آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، جو کہ باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں محمود مولوی ہیں، فواد چودھری ہیں، اس میں بیرسٹر سیف ہیں اور دیگر سیاستدان ہیں، اس کمیٹی نے باقاعدہ یہ مطالبہ کیا ہے جو چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، اور یہ قومی حکومت وہ ہوگی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی انکلوڈنگ عمران خان، اور یہ قومی حکومت ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے کر جائے گی۔ لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہوگا؟ اس میں کیا آئینی قانونی پیچیدگیاں ہوں گی؟
اور یقینی طور پر کیا سیاسی طور پر یہ بات نئی تو نہیں ہے، لیکن اس دفعہ کیا حالات مختلف ہیں جس پر عمل درآمد ہو سکے، یہ سوال پروگرام میں اٹھائیں گے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو آصف زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان، عمران خان سب کا ذکر کیا کہ قومی کمیٹی میں وہ اس میں قومی حکومت میں شامل ہوں گے، آج پریس کانفرنس میں کیا کہا فواد چودھری صاحب نے، ذرا سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ کو دوران صاحب نے بتایا کہ جو قومی حکومت ہے اس کی شکل کے تو کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی ہیں، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ڈیبیٹ امنگ دم سیلف کہ وہ کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ ایک نیشنل حکومت کا حصہ بنے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے، کیا کرنا ہے، اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی، گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی۔ اب اس طرف فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہاں سے اور کوئی ممکنہ حل نظر نہیں آتا قومی حکومت کے علاوہ، لیکن یقینی طور پر دیگر سیاسی جماعتوں کا مختلف موقف اس پر آئے گا جو کہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال فواد چودھری یا ان کے ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اس وقت مسائل کا حل خاص طور پہ سیاسی استحکام اور جو سیاسی شگاف یا سیاسی اس وقت چپکلشیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک سیاسی حکومت، ایک قومی حکومت قائم ہو، تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، اور یہ نمائندگی پاکستان کو درپیش معاشی اور سیاسی مسائل کو نکالنے میں مدد حاصل کرے۔ اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یعنی پی ٹی آئی کو ہم منا لیں گے، باقی جو اس وقت جماعتیں اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر یقینی طور پر قومی حکومت کا قیام ممکن میں عمل میں آ سکتا ہے۔ اچھا، اس پہ جب صحافیوں نے فواد چودھری سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو آشیرواد اسٹیبلشمنٹ کی حاصل ہوگی یا تائید حاصل ہوگی تو کیا جواب دیا انہوں نے، ذرا سنتے ہیں، انٹرسٹنگ بات ہے، لیٹس سی دس۔ کوشش کی ہے وہ عمران خان کو نیشنل گورنمنٹ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ عمران خان کے نامنس کو تو تیار ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ تو مائنس عمران خان، تو آصف زرداری اور شہباز شریف بھی نہیں ہوں۔ نیشنل گورنمنٹ تو تبھی بن سکتی ہے، نامنیز ہوں گے۔ اگر آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان نے خود بننا ہے تو پھر وہ کس کو نامنیٹ کریں؟ سر، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر صرف امید پر کیسے آپ بڑھ رہے ہیں؟ آشیرواد کے بغیر مطلب ہے کہ ان کی تائید کے بغیر کرے گا ان کی تائید میں قومی حکومت کی حمایت میں عمران خان کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے عمران خان سے زیادہ ملک کا فائدہ ہے۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم صدر کے عہدے سے اوپر ہے، اور جو اس وقت کی سچویشن ہے عمران خان کو ریلیز کرانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کی جو ایک بے انصافی پہ جو ایک قید ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ڈیوائڈ ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو ریلیز کیا جائے، وہ باہر آئے اور ہم انہیں ایک ایسے سیٹ اپ میں ان کو اپنی پالیٹکس کرنے کا موقع ملے۔ فی الحال تو ایک قومی حکومت تشکیل پائے جس میں عمران خان کی حمایت حاصل ہو اور ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے یا پھر جو ایک خلا ہے سیاسی اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن یہ ایک سوال اپنے طور پہ جیسے کہا جائے کہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے ملک کے پولیٹیکل حالات کی جو اس کمیٹی کی ہے اور ان کے نزدیک یہ ممکنہ حل ہے اس کا، لیکن یہ میں نے جس طرح کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی رائے ہے، اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتوں کی رائے اور ان کا کیا موقف ہوگا یہ جاننا بڑا ضروری ہوگا۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ قومی حکومت قیام کی بازگشت پہلی بار نہیں، سال 2013 کے الیکشنز، 2018 کے الیکشنز، 2024 کے الیکشنز کے وقت بھی ہر دفعہ یہ بات ہوئی کہ قومی حکومت بنائی جائے، بلکہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ جو بھی نگراں حکومت آئے گی وہ ٹیکنوکریٹ بیسڈ ہوگی اور اس کی دورانیہ طویل مدتی ہوگا اور ملک کو درپیش معاشی مسائل سے خاص طور پہ پاکستان کو نکال سکے گی۔ لیکن ہر دفعہ یہ ہوا نہیں، کیونکہ ایک آئینی اس پہ یقینی طور پہ حدود و قیود ہیں اور اس کا تعین کرنا ضروری ہے، اس پر یہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔